بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پلک شاہ یونیورسٹی دوستو 2021 میں ہندوستان میں پہلی بار اور سب سے بڑی کاروباری یونیورسٹی کا آغاز ہوا۔ 2015 میں ہندوستان کے 45 بڑی کاروباری دماغ سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے آج ہیومن ریسورس پر اپنی انویسٹمنٹ نہ کی تو کل کو ہمارا ملک اور کاروبار دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ان تمام تاجر حضرات نے اپنی زندگی کے سب سے بہترین سرمایہ کاری کا آغاز کیا اور 2000 کروڑ روپے سے پلک شاہ یونیورسٹی کی سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس یونیورسٹی کا طلباء و طالبات کے کام نوکری کا حصول نہیں بلکہ نئے اور اچھوتے بزنس کا آغاز کرنا ہے۔ اس کا سنگ بنیاد رکھنے والے چاہتے ہیں کہ 2031 تک پورے ہندوستان میں کم از کم 10,000 نئے اسٹارٹ اپس شروع کیے جائیں گے، اور ایسا کرنے والے پلک شاہ یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم ہوں۔ یہ اس روایتی تعلیم اور تعلیمی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو نوجوانوں کو غلامی اور نوکری کے لیے تیار کرتا ہے۔ پوری دنیا میں MBA تک میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کی غلامی آپ کیسے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن اپنا بزنس کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے، اس معاملے میں پورا نظام تعلیم سراسر خاموش ہے۔ ان 45 چیف ایگزیکٹیوز نے طے کر رکھا ہے کہ وہ دنیا کے بہترین دماغوں کو اس یونیورسٹی میں لے کر آئیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے MIT، بارکلے پینسلوانیا اور پرڈیو یونیورسٹی سے معاہدے کر لیے ہیں، جبکہ گوگل اور IBM پلک شاہ کو IT سپورٹ فراہم کریں گے۔ 2014 میں نریندر مودی کے ڈیجیٹل انڈیا کے نعرے کے بعد پورے ہندوستان میں اس پر سوچ بچار کرنے والوں کی تعداد میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کم عمر اور بڑی تعداد میں نئے کاروبار اور اسٹارٹ اپس لینے والے ملکوں میں سرفہرست ہے۔ 1985 میں پیدا ہونے والے بھیویش اگروال نے OLA کے نام سے ٹیکس سروس شروع کر دی۔ بھیویش کے پاس اپنی ایک بھی ذاتی گاڑی نہیں ہے، جبکہ ان کے سسٹم میں 10 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں جو 169 ہندوستانی شہروں میں رواں دواں ہے۔ اس کے مقابلے میں اوبر جیسی کمپنی صرف 38 شہروں میں محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ 18 سال کی عمر میں OYO کے نام سے پارٹنرشپ میں ہوٹل شروع کرنے والے ریتش اگروال اب تک دنیا کے 12 ملکوں کے 500 شہروں میں 33,000 کمروں کے ساتھ دنیا کی کسی بھی بڑی سی بڑی ہوٹل چین سے بہت آگے ہے۔ ہندوستان دن بدن سرمایہ کاروں کی جنت بنتا جا رہا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام بدقسمتی سے 3 قسم کے مائنڈ سیٹس پیدا کر رہا ہے۔ ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ یہ آرڈینری انکم کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ ان کو 9 سے 5 کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ان بیچاروں کا اپنی صلاحیتوں، بے پناہ خوبیوں اور اپنی استعداد کار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جیتے ہیں تو نوکری کی حسرت کے لیے اور زندہ رہتے ہیں تو غلامی کے لیے۔ دوسرا مائنڈ سیٹ پورٹ فولیو انکم کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر بن کر نوٹ چھاپنا چاہتے ہیں، یا وکیل بن کر بکنا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے کوئی دکان لگا کر کچھ بیچنا چاہتے ہیں۔ تیسری قسم کا مائنڈ سیٹ وہ ہے جو پیسے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ بیٹھ کر پیسہ کمانا اور کھانا چاہتا ہے۔ یہ باپ دادا کی جائز ناجائز کمائی سے ورثے میں ملی ہوئی بلڈنگ پر کرایہ یا پھر زمین پر زمین خریدتے ہیں۔ دوستو، چوتھی قسم کی مائنڈ سیٹ جس سے ہمارا تعلیمی نظام، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارا معاشرہ سب کے سب نابلد اور عاری ہے، وہ آئیڈیاز کا مائنڈ سیٹ ہے، اور خوش قسمتی سے ہندوستان کے کاروباری حضرات نے اس کام کا بیڑا اٹھا لیا ہے کہ وہ چوتھا مائنڈ سیٹ پیدا کرے۔ یہ سوشل انٹرپرینیورز ہے۔ یہ عبدالستار ایدھی، ڈاکٹر امجد علی ثاقب اور ڈاکٹر عبدالباری جیسے لوگ ہیں۔ یہ معاشرے کے درد کو اپنا درد اور قوم کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ یہ بل گیٹس، مارک زکربرگ اور اسٹیو جابز جیسے لوگ ہیں۔ یہ معاشرے کے دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ سارے ہی لوگ چوتھے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں۔ یہ آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں۔ یہ پیسے کے بجائے آئیڈیاز کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بے شمار خوبیوں اور لامحدود استعداد کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں اور خوشیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایدھی فاؤنڈیشن بنا کر لوگوں کی
کے دکھ درد بانٹتے ہیں تو کوئی فیس بک بنا کر لوگوں کو آپس میں جڑنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی مفت اسپتال چلاتا ہے تو کوئی اور ساری دنیا کو ایک کلک کے فاصلے پر لے آتا ہے. کوئی لوگوں کو بلا سود قرضہ ہنسنا دیتا ہے تو کوئی اور اس کے لیے سسٹم ڈیولپ کر دیتا ہے. آزمائش اور دشمن دونوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ دشمن بھی بہرحال آزمائش ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پڑوسی میں دشمن ہو تو آپ کو چونکنا اور ہوشیار رہتے ہیں، لیکن ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے دشمن سے بھی کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ بدمعاشی کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ اپنے دروازے اپنے یا غیر سرمایہ کاروں کے لیے کھول دیتے ہیں تو پھر ساری دنیا آپ کے قدموں میں جھکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. پھر آپ اسرائیل ہو یا ہندوستان، ساری دنیا سے لوگ علم کے حصول اور کاروبار کی بڑھوتری کے لیے آپ ہی کے پاس آتے ہیں. مائیکروسافٹ اور سسکو بھی اپنا ڈیولپمنٹ سینٹر آپ کے ملک میں ہی کھولتے ہیں. اگر ہمارے حکمران اپنے میں سے باہر نکلے، ہمارے تاجر اپنی خود غرضی کے خول سے باہر آئے اور ہمارا علمی طبقہ بے حسی کی غفلت کو خیرآباد کہے، تو ہم مل کر کوئی ایسا تعلیمی نظام یا کم از کم ایسا تعلیمی ادارہ ضرور تشکیل دے سکے جو ہمارے نوجوانوں کو معاشی خود مختاری دے سکے، جو ان میں کم ہمتی کے بجائے بلند ہمتی پیدا کرے اور جو غلامی کے بجائے خودداری کا درس دے. ہمیں غلام نہیں، آزاد نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایسے نوجوانوں کی کہ جن کا طریق امیری نہیں فقیری ہو، جو خود ہی کو بیچنے والے نہ ہو اور بقول اقبال شیشہ گراں فرنگ کا احساس رکھنے کے بجائے خود سے مناؤ جام پیدا کرنے کا ہنر جانتے. بالکل دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز لائک کر دے. شکریہ.